سر اس دور میں غلط معلومات، ڈیپ فیک اور یہ وائرل افواہیں جو ہیں یہ عام ہیں۔ تو آپ کے پاس کیا اصول ہیں کہ آپ تصدیق شدہ جو حقائق ہیں ان کو آپ جھوٹ سے سیپریٹ کر لیتے ہیں؟ دیکھیے عتیق صاحب، اہم چیز تو یہ ہے کہ میں آپ کو آج آپ کے سوال کی نسبت سے ایک قومی ایشو پر آپ کو بات کروانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہماری بھارت کے ساتھ حالیہ جنگ ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ کامران مسیح نامی ایک پائلٹ جو کارگو کے شاید پائلٹ تھے، جی، جی۔ ان کو جنگی پائلٹ شو کر کے نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ آل اوور دا ورلڈ ایک امیج دے دیا گیا کہ یہ چیز سچ ہے۔ ٹھیک، حتیٰ کہ اس کا دور دور تک ہمارے سینئر اینکرز نے، ہمارے اداروں نے اس کی تردید کی، ٹھیک، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے اس امیج کا اتنا پھیلاؤ کر دیا گیا کہ آپ کی صداقت کو ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ ہمارے پاس جب کوئی خبر آتی ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلا وہ سورس ہوتا ہے جو ہمیں خبر دے رہا ہوتا ہے۔ اس خبر کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہمارے پاس کرائم کی خبر آ گئی تو کرائم کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی اس کے پہلو سے کوئی ایف آئی آر، اگر کوئی ویڈیو آ رہا ہے یا کسی کا اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے، اس کو ہم دو طریقوں سے چیک جج کرتے ہیں۔ کر پھر اس کو اس کے بعد جو ریاستی ادارے ہیں، اگر وہ کرائم کے متعلق ہے، کسی ڈپارٹمنٹ کے متعلق ہے، اس ترجمان سے ہم اس کا موقف لیتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں۔ پھر جو حقائق سامنے آتے ہیں وہ ہم نیشنل میڈیا پر دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں وہ بغیر حقائق کو تصدیق کیے، حقائق کو چھپا کر اس تصویر میں سے یا اس خبر میں سے ایک ایسا رخ نکال دیتے ہیں کہ صداقت چھپ جاتی ہے اور جو جھوٹ ہے اس کا پھیل جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے کہ اس وجہ سے کچھ لوگوں کو نہیں بلکہ عوام کو نہ صرف انصاف ملتا ہے بلکہ جو طرح طرح سے افواہیں پھیل جاتی ہیں کہ یہ ریاست ہماری کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، ادارے کچھ کہہ رہے ہوتی ہیں، لیکن سوشل میڈیا صارفین پر اس کا جو غلط تدارک کر دیا جاتا ہے۔